کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا بچہ کتاب کھولتا ہے، سوال دیکھتا ہے، جواب یاد کرتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے جواب اور پھر سب بھول بھلا جاتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اس سسٹم کا نتیجہ ہے جو آپ کا اور میرا بنایا ہوا ہے، رٹے کا سسٹم۔ سوشل میڈیا کی طرح رٹے کو بھی ہم ہمیشہ پروموٹ بھی کرتے ہیں اور برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ بطور استاد، بطور والدین، بطور طالب علم ہم سبھی تو اس سسٹم کو بنانے والے ہیں۔ اگر اساتذہ کی بات کی جائے تو ہم نے کبھی خود سے سوال کیا ہے کہ ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں یا صرف انہیں سلیبس رٹوا رہے ہیں؟ استاد جب بچے سے کہتا ہے نا کہ بس یہی لکھنا ہے ورنہ نمبر کٹ جائیں گے تو وہ بچے کی سوچ، اس کا حوصلہ کاٹ دیتا ہے۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ بچہ سوال نہیں کرتا، لیکن ہم نے انہیں سکھایا ہی کب ہے کہ وہ سوال کرے؟ سوال کرنا محفوظ ہے یہ ہم نے انہیں نہیں بتایا۔ ہم نے کلاس میں خاموشی کو نظم سمجھ لیا اور سوال کو بدتہذیبی، بدتمیزی۔ ایک ایسا استاد جو خود کتاب سے کبھی باہر نہیں نکلتا، وہ بچے کو زندگی کے اندر کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ رٹا اس کے لیے آسان ضرور ہے لیکن بچے کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک۔ اگر استاد صرف ایک سوال پوچھ لے کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو تو کلاس بدل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر والدین کی بات کی جائے تو بچہ جب گھر آ کے کہتا ہے کہ میرے نمبر کم آئے ہیں تو اکثر پہلا سوال ہوتا ہے اچھا زیادہ کس کے آئے؟ اسی لمحے ہم ایک اور اینٹ رٹے کے نظام میں لگا دیتے ہیں۔ ہم بچے سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس نے کیا سیکھا، ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا یاد کیا۔ والدین کی محبت بھی اکثر نمبروں کے ساتھ مشروط ہو جاتی ہے اور بچہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، ڈرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ رٹ لیتا ہے تاکہ ڈانٹ نہ پڑے، تاکہ موازنہ نہ ہو، تاکہ خود کو ناکام ثابت نہ کرنا پڑے۔ سوچیں اگر بچہ سوال کرے اور جواب غلط ہو تو کیا ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا اسے شرمندہ کرتے ہیں؟ حالانکہ نمبر تو وقتی ہوتے ہیں لیکن اعتماد عمر بھر ساتھ رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ خاموش بچہ فرما بردار ہو، وہ اکثر ڈرا ہوا بھی ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اپنی زبان میں بات کی تو غلط سمجھی جائے گی۔ اور معذرت کے ساتھ ہم نے زیادہ تر ایسی کلاسز ہی بنائی ہیں جہاں بچے ہاتھ نہیں اٹھاتے بلکہ آنکھ چھکاتے ہیں، اور ایسی ہی گھریلو فضا بھی بنائی ہے جہاں بچہ سوال بھی چھپاتا ہے اور نتیجہ بھی۔ ہم سب رٹے کے خلاف بات تو کرتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ہم جذباتی طور پر اس سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں فوری طور پہ سکون دیتا ہے۔ بچہ رات بھر جاگ کر رٹا لگاتا ہے، صبح پرچہ دے کر آتا ہے، نمبر لے کے آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھے والدین ہیں، ہم اچھے استاد ہیں۔ وہ ایک لمحہ، وہ ایک مسکراہٹ، وہ تسلی ہمیں بہت پسند آتی ہے۔ ہم وقتی ناکامی سے بچ جاتے ہیں۔ اصل میں ہم بچے سے محبت کرتے ہیں، اسے ڈرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، خود کو بے بس نہیں محسوس کرنا چاہتے، لیکن اس سکون کی قیمت اس طالب علم کو، اس اسٹوڈنٹ کو، اس بچے کو ادا کرنی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس کے اپنے الفاظ، اس کی اپنی سوچ محفوظ نہیں ہے۔ سچ بولنے سے نمبر کم ہو سکتے ہیں، اور ہمیں یہ ڈر رٹے سے دور نہیں جانے دیتا کہ اس کے اپنے الفاظ شاید غلط ہوں۔ غلطی تو ہم برداشت نہیں کرتے، نہ کلاس میں نہ گھر میں۔ ہمیں کنٹرول اچھا لگتا ہے، اور کنٹرول میں تو خاموشی ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، بظاہر کامیابی ہوتی ہے لیکن اندر ایک گھٹن ہوتی ہے۔ رٹا بچے کو ناکام نہیں بناتا لیکن ڈرپوک بنا دیتا ہے۔ وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ محفوظ ہے یا نہیں۔ وہ خواب دیکھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں اس کے نمبر تو نہ کٹ جائیں گے۔ اور پھر ایک دن وہ بڑا ہو جاتا ہے، ڈگری ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن آواز کانپ رہی ہوتی ہے۔ ہم نے اسے بتایا ہی نہیں کہ اس کی سوچ قیمتی ہے، ہم نے اسے احساس ہی نہیں دلایا کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن قابل قبول ہے۔ اور یوں ہم نے ایک پوری نسل کو سکھایا کہ سوچو مت، بس یاد کرو، سوال مت کرو، بس جواب رٹ لو۔ اس سسٹم نے سب سے پہلے تجسس چھینا، وہ تجسس جو بچہ کیوں کہہ کر ظاہر کرتا ہے۔ کلاس میں سوال کرنے والا بچہ شرارتی بن جاتا ہے اور خاموش رہنے والا فرما بردار۔ پھر اس نظام نے اعتماد چھینا، جو بچہ اپنے الفاظ میں بات نہیں کر سکتا وہ زندگی میں اپنے فیصلے دوسروں پر چھوڑتا ہے۔ ہم نے بچوں کو نمبر لینا تو سکھایا لیکن مسئلہ حل کرنا نہیں سکھایا۔ ہم نے بظاہر رٹے کو برا کہا لیکن دل ہی دل میں اس کی تعریف کی اور تخلیقی سوچ کو سزا دی۔ اس سسٹم نے ڈگری یافتہ مگر کنفیوز نوجوان پیدا کیے، جو نوکری تو ڈھونڈتے ہیں مگر اپنی صلاحیت نہیں جانتے۔ آج کا اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے میم امتحان میں یہی آئے گا؟ یہ سوال علم کا نہیں، یہ خوف کا سوال ہے۔ کامیابی کا مطلب نمبر نہیں اور نہ ہی ناکامی کا مطلب صفر اعتماد۔
اگر رٹا کامیابی کی کنجی ہوتا تو سب سے پہلے رٹنے والے سب سے زیادہ کامیاب ہوتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہم بچوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اب اتنی لمبی ویڈیو کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حل کیا ہے؟ تو حل یہ ہے کہ ہم بچوں کو جواب نہیں، سوچنے کا طریقہ سکھائیں، سوال کرنے کی اجازت دیں، غلطی کو جرم نہیں سیکھنے کا ذریعہ بنائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل مضبوط ہو تو استاد کلاس میں اور والدین گھر میں ایک بات طے کر لیں کہ سوال کرنا جرم نہیں، تو یقین کریں یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ایک بڑی تبدیلی بن جائے گا۔ نمبر کم آنے پر بچوں کو گلے لگائیں اور کہیں مجھے تم پر فخر ہے کیونکہ تم نے کوشش کی۔ نمبر کاغذ پر ہوتے ہیں لیکن اعتماد دل پر لکھا ہوتا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ اچھا فہم کامیابی ہے، صلاحیت کو معیار بنائیں۔ قومیں رٹنے سے نہیں سوچنے سے بنتی ہیں۔ اور آخری بات کہ ہم بطور استاد اسائنمنٹ چیک کرنے کے لیے نہیں بنے، ہمیں دماغ تیار کرنا ہے۔